دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ الاتقیاء، اما بعد۔ باب ما جاء فی خف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابن بریدۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ ان النجاشی اہدى للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین اسودین ساذجین فلبسہما ثم توضأ ومسح علیہما۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب نقل فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزہ مبارک کے متعلق کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا موزہ پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک میں موزہ بھی پہنا ہے اور موزے کا آپ نے استعمال فرمایا۔ موزے کا مطلب ہے کہ چمڑے کی بنی ہوئی وہ جوراب جس کے اندر مکمل پاؤں ٹخنے سمیت چھپ جائے، اور یہ موزہ ایسا بنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان چل بھی سکتا ہے اور اس کے اندر پانی بھی اندر نہیں جا سکتا، اور یہ ایسے تھوڑا ہارڈ اور مضبوط ہوتا ہے کہ ایسے اگر اس کو اس طرح کرو تو یہ اپنے پاؤں پہ اپنی پنڈلی پہ خود کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس موزے کے اوپر مسح کر سکتا ہے، بس میں یہ شرط ہے کہ انسان ایک دفعہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اپنے پاؤں کو دھو لے اور اس کے بعد موزہ پہن لے، اور اگر مقیم ہے تو 24 گھنٹے تک اس پر مسح کر سکتا ہے، اور مسافر ہے تو 72 گھنٹے تک 3 دن 3 رات وہ اس پر مسح کر سکتا۔ اور مسح کی مدت شروع ہوتی ہے جب سے اس کو موزہ پہننے کے بعد جب انسان بے وضو ہوتا ہے اس وقت سے لے کر، اگر وہ مقیم ہے تو 24 گھنٹے اور مسافر ہے تو پھر 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹے یہ اس موزے پر مسح کرنے کی مدت ہے کہ اس پر انسان مسح کر سکتا ہے۔ اس میں پھر یہ شرط ہوتی ہے کہ درمیان میں انسان موزہ اتارے نہیں، اگر اتار دے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس وقت اس کو دوبارہ پھر پاؤں دھونا ضروری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور صحابہ اکرام سے تقریباً متواتر روایات ہیں، بہت بڑی تعداد صحابہ اکرام نے روایت فرمائی ہیں، نقل فرمائی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام موزے پر مسح فرماتے تھے۔ اسی طرح وہ جراب جو آج کل آئی ہے مارکیٹ کے اندر وضو ساکس کے نام سے، موٹی ہیں کافی ساری اور ان کے اندر بھی پانی اندر نہیں داخل ہوتا، تو وہ بھی موزے کے حکم میں ان پر بھی مسح جائز ہے۔ عام جو جراب ہوتی ہیں وہ جو ہم پہنتے ہیں سردیوں کے اندر، تو ظاہر ہے اس کے اندر پانی بھی رس جاتا ہے، اندر داخل ہو جاتا ہے، تو وہ اتنی مضبوط اور اس طرح موٹی نہیں ہوتی، تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ ان میں جرابوں کو اتار کر پاؤں کو دھونا ضروری ہے۔ بہرکیف موزہ یا وہ جراب جو موزے کے حکم میں ہے جیسے وضو ساکس وغیرہ، تو ان پر مسح جائز ہے اگر انسان باوضو ہو کے ان کو پہنے اور اس کے بعد وہ وضو کرے تو پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف ایسے 4 انگلیوں سے اوپر اس کا مسح کر دے تو اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 احادیث مبارکہ نقل کی ہیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت کے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے، انہوں نے اہدیٰ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین، انہوں نے 2 موزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیے، اسودین دونوں سیاہ رنگ کے تھے، ساذجین اور بالکل اوپر سے سادے تھے اور ان پر کوئی بال وغیرہ نہیں تھے، فلبسہما آپ نے ان کو پہنا، ثم توضأ پھر آپ نے وضو فرمایا، ومسح علیہما اور ان دونوں موضوع پر آپ نے مسح فرمایا۔ تو اس حدیث سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں
ایک تو یہ کہ انسان موزے کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی کافر کا ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ نجاشی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو علماء نے اس سے یہ لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہدیہ قبول فرمایا۔ دوسری حدیث سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قال المغیرہ بن شعبہ اہدى دحیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین فلبسہما۔ حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی ایک دوسرے صحابی ہیں، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دو موزے ہدیہ پیش کیے، فلبسہما، آپ نے ان کو پہنا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ فلبسہما حتی تحرقا، اتنا آپ نے پہنا کہ بعد میں وہ پھٹ گئے، یعنی کافی عرصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پہنتے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ دفعہ پہنا، بلکہ آپ نے کئی مرتبہ ان کو پہنا، یہاں تک کہ وہ پرانے ہو کے پھر پھٹ گئے۔ لا يدري النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکی ہما ام لا۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی تحقیق نہیں فرمائی کہ وہ جو موزے جس جانور کے چمڑے سے بنے ہوئے تھے، آیا وہ جانور ذبح ہوا تھا یا نہیں ہوا۔ یہاں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کسی بھی جانور کے چمڑے کو خشک کر لیا جائے اور اس کے بعد اس سے کوئی چیز بنائی جائے تو اس چیز کا استعمال جائز ہوتا ہے، چاہے وہ حلال جانور کا چمڑا ہو یا حرام جانور کا چمڑا ہو۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے موزے پہنے اور آپ نے تحقیق نہیں فرمائی کہ ہاں بھائی کس جانور کے چمڑے سے بنے ہوئے وہ حلال جانور ہے یا حرام ہے، اور اسے ذبح کیا گیا ہے ذبح نہیں کیا گیا، آپ نے یہ تحقیق نہیں فرمائی۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی جانور کا چمڑا جب اسے خشک کر لیا جاتا ہے تو خشک کرنے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس سے کوئی بیگ بنایا جائے یا اس سے کوئی جوتا بنایا جائے یا اس سے کوئی جیکٹ بنائی جائے تو اس کا استعمال انسان کے لیے جائز ہے۔ اور یہ مسئلہ تفصیل سے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک خنزیر جو ہے وہ نجس العین ہے، اس کی کسی چیز کا استعمال جائز نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی حرام جانور ہیں اگر ان کی کھال جو ہے اس کو خشک کر لیا جائے اور اس کے بعد وہ اس سے کوئی چیز بنائی جائے تو اس کا استعمال جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کیا ہے، باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریف، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے پاؤں مبارک میں جو جوتا پہنتے تھے تو نہ ان کو نعلین مبارک کے بارے میں یہ بیان ہے۔ اور اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری احادیث یہاں پر نقل فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت قتادہ سے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قلت لانس بن مالک، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیف کان نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نعلین مبارک تھے، آپ کا جو پاؤں مبارک میں آپ جوتا پہنتے تھے، وہ کیسے ہوتا تھا؟ تو قال لہما قبالان، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے دو تسمے ہوتے، یعنی نیچے ایک چمڑا ہوتا تھا اور اس چمڑے کے اوپر ایک ایسے اور ایک اس طرح دو اس کے اوپر جو پٹیاں یا تسمے وہ دو اوپر لگے ہوتے تھے۔ اگلی حدیث میں اس کی مزید تشریح ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان لنعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبالان، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نعلین شریفین تھے ان کے قبالان، دو ان کے تسمے تھے، اور مسنہ شراکہما، اور دونوں تسمے جو دونوں پٹیاں اوپر لگی ہوئی تھی وہ دوہری تھی، ڈبل تھی، وہ دو تھے، یعنی دو تسمے اس طرح لگے ہوئے پھر دو تسمے اس طرح لگے ہوئے، تو وہ دوہرے جو دونوں تسمے تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین کے تھے۔ تیسری حدیث وہ حضرت انس بن مالک سے، اور عیسیٰ بن تہمان جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں اخرج الینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نعلین، کہ حضرت انس بن مالک نے ہمارے سامنے دو نعلین باہر نکالے، جرداوین، جن کو اوپر سے بالکل ان کے اوپر بال نہیں تھے، بالکل چمڑے سے بنے ہوئے تھے اور بال ان کے اترے ہوئے تھے اوپر سے، لہما قبالان،
اور ان کے دو اوپر تسمے، دو پٹیاں ان کے اوپر لگی ہوئی تھی. اور فحدثنی ثابت بعد عن انس، اور اس کے بعد فرماتے ہیں تشریف لے گئے اور حضرت کے شاگرد جو ہے ثابت ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہما کانتا نعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دونوں نعلین ہیں جو حضرت انس بن مالک نے ہمیں زیارت کروائی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین مبارکین ہیں. تو یہ حضرات صحابہ کرام کا عشق و محبت بھی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے تھے، اور بعد میں اپنے شاگردوں کو وہ دکھاتے بھی تھے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین شریفین ہیں. تیسری حدیث نقل کی ہے حضرت عبید بن جریج نے. عبید بن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں جس کے اوپر بال نہیں لگے ہوتے. عام عرب میں رواج یہ تھا کہ بال والے جوتے پہنتے جن کے اوپر بال لگے ہوتے تھے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا جوتا پہنتے تھے جس کے اوپر بال نہیں لگے ہوتے تھے. تو ان کے شاگرد ہیں عبید ابن جریج. تو عبید ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رأیتو کا تلبس النعال السبتیہ، کہ آپ یہ نعلین پہنتے ہیں، یہ جوتا پہنتے ہیں جس میں اوپر بال نہیں ہوتے، یہ چمڑے کا بنا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انی رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یلبس النعال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ نعال پہنتے تھے التی لیس فیہا شعر، جن کے اوپر بال وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بالکل صاف ہوتے تھے. تو اس لیے میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتا ہوں، اور میں بھی ایسا جوتا استعمال کرتا ہوں جس کے اوپر بال نہیں ہوتے. وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی کے اندر آپ وضو فرما لیا کرتے تھے. کیونکہ ظاہر ہے ایسا جیسے ہم جوتا پہنتے ہیں بند، تو عرب میں ایسے بند جوتا نہیں، کھلا جوتا ہوتا تھا. تو کھلے جوتے کے اندر اگر انسان پاؤں دھوئے تو وہ جوتا پہنے ہوئے بھی انسان کے پاؤں مکمل طور پر دھل جاتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی جوتے کے اندر ہی، اسی نعلین شریفین کے اندر ہی آپ وضو فرما لیا کرتے تھے. تو فانا احب ان البسہا، اور میں بھی پسند کرتا ہوں کہ میں وہی جوتا، اسی طرح کا جوتا میں بھی استعمال کروں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، اور خاص طور پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بڑا خاص ذوق تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چیز ان تک پہنچتی تھی وہ اس پر عمل کرنے کی مکمل کوشش فرمایا کرتے تھے. اگلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. فرماتے ہیں کہ کانا لنعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبالان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نعلین شریفین تھے ان کا جو تسمہ تھا، اوپر جو پٹیاں لگی ہوئی تھی، وہ قبالان، دو تھی، دو تسمے اوپر لگے ہوئے تھے. اگلی حدیث حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلین مخصوفتین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے تھے ان نعلین کے اندر، مخصوفتین، جن کے اندر دوہرا چمڑا لگا ہوا تھا. نیچے جو اس کی پٹی ہوتی ہے، نیچے والا جو چمڑا ہوتا ہے، تو وہ ڈبل چمڑا ایسے کر کے وہ لگا ہوا تھا، اور آپ نے وہ جوتا مبارک پہنا ہوا تھا، اور آپ انہی نعلین مبارکین کے اندر آپ نماز بھی پڑھ رہے تھے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان نے جوتا پہنا ہے اور وہ پاک ہے، پاک صاف جوتا ہے، تو انسان اس کے اندر اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے ہاں جو کہ عام طور پر ہم جو جوتے پہنتے ہیں تو وہ پاک صاف نہیں ہوتے، ظاہر ہے مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے کیچڑ میں، اور اسی طرح انسان جو ہے وہ باتھ روم وغیرہ میں اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس لیے وہ اتارے جاتے ہیں اور اتار کے نماز پڑھی جاتی ہے. بارکف انسان اگر اس کا جوتا پاک ہے، صاف ہے، تو وہ اگر اس کو پہن کے نماز پڑھتا ہے، اور جوتا بھی ایسا ہو کہ جو سخت نہ ہو، اس کے پاؤں وغیرہ اس کے اندر مڑ جاتے ہوں، تو پھر اس کے اگر پہن کے وہ نماز پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں. یہی حال جنازے کا بھی ہے. جنازہ پڑھنے میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ جنازوں میں انسان جوتے پہن کے جنازہ پڑھتے ہیں، تو اگر اس کا جوتا پاک ہے تو پھر تو وہ جوتا پہن کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر جوتا جو ہے اس کا پاک نہیں، ناپاک ہے، تو پھر ظاہر سے جوتا اتار کے نماز جنازہ بھی پڑھنا ہوگا. جنازہ بھی اس طرح نہیں ہوتا. باقی نمازوں کا حکم بھی یہ ہے کہ اصل تعلق انسان کی اس جوتے کی پاکی اور ناپاکی کے ساتھ ہے، جوتا پہننے کے ساتھ نہیں ہے. اگر پاک صاف جوتا ہے تو پھر انسان پہن کے اگر جنازہ پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، اور پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ نے بھی نماز پڑھی ہے. اگلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب اپنی امت کو سکھایا ہے.
سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یمشین احدکم فی نعل واحد، کہ کوئی انسان ایک جوتا پہن کے نہ چلے، لیونعلہما جمیعا، یا تو دونوں پہنے، اور لیحفہما جمیعا، یا دونوں کو اتار دے۔ کہ بعض دفعہ انسان جا رہا ہے اور ایک جوتا ہے اس کے پاس ایک نہیں ہے، تو ایک پہن لیا اور ایک پاؤں جو ہے وہ ننگا ایسے جا رہا ہے، تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرے، یا دونوں اتار دیں یا دونوں پہن لیں۔ بعض دفعہ کوئی اتفاقاً مجبوری آ جائے، تھوڑی سی دیر آپ یہاں سے وہاں تک آپ نے جانا ہے اور ایک جوتا ٹوٹ گیا اور آپ اس کو اتار کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، تھوڑا سا آپ چلے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ویسے مسلسل انسان جب چلتا ہے تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ ایک جوتا پہنے اور ایک اتارے، ایسا نہ چلے، ایسا نہ کرے، بلکہ دونوں جوتے پہنے اور یا دونوں اتار دیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض اور چیزیں بھی ایسی ہیں جو آپ نے منع فرمائی۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان ایسی جگہ پر بیٹھا ہے جہاں کچھ حصے پر دھوپ لگ رہی ہے اور کچھ حصہ اس کا جو سائے میں ہے، تو آپ نے اس سے بیٹھنے سے منع فرمایا کہ یا مکمل انسان دھوپ میں بیٹھے یا مکمل سائے میں بیٹھے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی آپ نے منع فرمایا کہ ایک جوتا انسان نے پہنا ہوا ہے اور ایک اس نے اتارا ہوا ہے۔ تو ایک تو اس کی ظاہری وجہ ہے کہ انسان کو یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو خلاف ترتیب و ترتیب سے ہٹ کر ہے۔ ایک انسان کے اندر اس کو کہیں کہ یہ ایک نظم کے خلاف ہے، اور ویسے انسان کی بے ترتیبی ہے کہ ایک جوتا اس کے پاؤں میں ہے ایک نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو باقی چیزوں میں بھی ایسا ہے کہ انسان قمیض پہن رہا ہے، چادر پہنی ہوئی ہے، اس نے کوئی چیز پہنی ہے تو اس کو اچھی طرح پہنے۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا قمیض پہنی ہے تو اس کو ایک طرف سے پہن لیا دوسری طرف سے ایسے چھوڑ دیا، تو یہ انسان کی جو بد تہذیبی ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس لیے آپ نے یہاں پر اس سے منع فرمایا۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید اس میں انسان کا طبی طور پر کوئی ایسا اس کے جسم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ بہرحال حدیث بہت واضح ہے کہ انسان کو ایک جوتا پہن کے نہیں چلنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس میں یہ والا مسئلہ بھی اور ایک اور مسئلہ بھی بیان فرمایا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یأکل یعنی الرجل بشمالہ اور یمشی فی نعل واحد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان بائیں ہاتھ سے کھائے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے سے آپ نے منع فرمایا کہ انسان کھانے میں ہمیشہ دائیں ہاتھ استعمال کرے، اور یہ ہمارے یہاں آج کل کافی فیشن بن چکا ہے کہ لوگ جو ہے نا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ اور ویسے نوجوانوں کو آپ دیکھ لیں کہ جب کبھی کھانے کی نوبت آتی ہے، بعض دفعہ ایک ہاتھ سے برگر کھا رہے ہیں دوسرے ہاتھ سے بوتل پی رہے، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسے ولیموں میں دیکھا ہے کہ انسان کھڑے ہو کر جناب بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، تو یہ احادیث میں سے منع آیا، اور بلکہ بعض احادیث میں بہت سختی آئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایسا ہوا، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کھانا سامنے تھا تو آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، تو ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے منع فرمایا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا جی میں تو دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ بات تکبر کی وجہ سے کی، حالانکہ وہ کھا سکتا تھا، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں کھا سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی اس کا جو دایاں ہاتھ ہے وہ اس کے منہ تک نہیں جا سکتا تھا، تو اس نے کہا میں دائیں سے نہیں کھا سکتا، تو بس اس کو یہ سزا ملی کہ اس کا پھر دائیں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں جاتا تھا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی شرعی کسی بھی مسئلے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا جی، ہم نہیں عمل کر سکتے۔ انسان اگر خدا نخواستہ کوئی کام کرتا بھی ہے اور اس سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو اس پر انسان کو نادم ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، اس پر استغفار کرنا چاہیے۔ غلط کام پر انسان کو ڈٹنا نہیں چاہیے اور اپنے لیے بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے۔ تو اس شخص نے اپنے لیے بہانہ تلاش کیا کہ میرا دائیں ہاتھ نہیں جا سکتا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر نہیں جا سکتا۔ پھر ساری زندگی انہوں نے دائیں ہاتھ ان کا منہ تک نہیں گیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یأکل یعنی رجل بشمالہ، آپ نے منع فرمایا کہ انسان بائیں ہاتھ سے نہ کھائے، اور یمشی فی نعل واحد، یا ایک جوتے کے اندر انسان چلے، آپ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اگلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین، کہ انسان جب جوتا پہنے تو میں سے کوئی شخص فلیبدأ بالیمین تو دائیں پاؤں سے ابتدا کرے، وَإِذَا نَزَعَ، اور جب جوتا اتارے فلیبدأ بالشمال تو بائیں سے ابتدا کرے، پہلے بائیں سے اتارے۔
اس کی وجہ یہ فلتکن الیمنا، تاکہ دایاں اولہما تنعل، اس کو پہلے جوتا پہنایا جائے، وآخرہما تنزع، اور آخر میں اس کو اتارا جائے، کیونکہ دائیں ہاتھ کو، دائیں پاؤں کو، دائیں کو بائیں پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ پہلے دائیں کے اندر پہنے اور پھر بائیں کے اندر پہنے، اتارتے وقت پہلے بائیں سے اتارے اور پھر دائیں سے اتارے، تاکہ دایاں زیادہ دیر جوتے کے اندر رہے۔ اور اس لیے یہ یہاں نہیں ہے صرف، یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، ہر چیز کے اندر ہے، آگے بھی حدیث آ رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کنگھی کرنے کے اندر، آپ لباس پہننے کے اندر، آپ وضو فرمانے کے اندر، موزہ پہننے کے اندر، نالین پہننے کے اندر، ہر چیز کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف سے آپ ابتدا فرماتے، بلکہ یہاں تک آپ دائیں کا اہتمام فرماتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی چیز آئی اور آپ نے اس کو تناول فرمایا، کوئی پانی یا دودھ یا کوئی چیز بھی، آپ نے اس کو نوش فرمایا، اور دائیں طرف کوئی عام شخص بیٹھا ہوا ہے اور بائیں طرف بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے، تو آپ نے دائیں طرف بعض چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے ان کو دے دی، فرمایا الایمن فالایمن، دائیں طرف سے جو لوگ ہیں ان کا زیادہ حق ہے، تو آپ نے ہمیشہ دائیں کو ترجیح دی۔ تو یہاں پر بھی آپ نے فرمایا کہ دائیں کو پہنا جائے اور اتارتے وقت پہلے بائیں سے اتارا جائے۔ یہ مسئلہ خاص طور پر جب انسان مسجد جاتا ہے تو مسجد میں بھی یہی حکم ہے کہ دایاں پاؤں پہلے رکھا جائے، اور اب دائیں پاؤں میں تو انسان کا جوتا ہوتا ہے، وہ پہلے کیسے رکھے گا؟ نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھے، اور حالانکہ جوتا پہلے دایاں پہننا ہے اس نے، تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ انسان جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے انسان بائیں پاؤں سے جو ہے وہ جوتا اتارے اور پھر پاؤں مسجد میں نہ رکھے، پھر دائیں پاؤں سے جوتا اتارے اور دایاں پاؤں مسجد میں داخل کرے، پھر بایاں، اور نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر نکالے مسجد سے، اور لیکن جوتا نہ پہنے، پھر دایاں نکالے اور پہلے جوتا پہنے۔ تو یہ طریقہ ہوگا تاکہ دونوں اس پر عمل ہو جائے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے اور نکلتے وقت پہلے بایاں باہر نکالنا ہے۔ تو یہاں پر بھی جوتے کے اندر بھی یہی آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اگلی حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمن، دائیں طرف سے کسی کام کو کرنے کو پسند فرماتے تھے، مستطاع، جتنی آپ کے اندر استطاعت ہوتی، فی ترجلہ، آپ کنگھی کرنے میں، وتناولہ، اور آپ نالین مبارک پہننے میں، وطہورہ، اور آپ طہارت حاصل کرنے میں، وضو میں، غسل میں، اور اسی طرح تیمم کے اندر، اور اسی طرح لباس پہننے کے اندر، ہر چیز کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف سے آپ ابتدا فرماتے تھے، اور آپ نے امت کو بھی اسی کا حکم دیا۔ آخری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کانا لنعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبالان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نالین شریفین تھے ان کے قبالان، ان کا دوہرے تسمے ہوتے تھے، وہ ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، اور سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی جو نالین ہوتے تھے ان کے بھی دورے ڈبل تسمے ہوتے تھے۔ وَأَوَّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْدًا وَاحِدًا، اور سب سے پہلے جو وہ شخص کہ جنہوں نے ایک سنگل تسمہ، ایک تسمہ لگانا شروع کیا جوتے کے اندر کہ ایک پٹی، سنگل پٹی ہو اس کے اوپر، وہ عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے ان کو اختیار فرمایا کہ تاکہ لوگ اس کو ضروری نہ سمجھیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض ایسی چیزیں فرمائیں اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ امت میں وہ چیز ضروری نہ سمجھی جانے لگے۔ جیسے مثلا روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر کی تیسری سیڑھی پر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر خطبہ دینا شروع کیا جمعے کا۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو آپ دوبارہ پھر تیسری سیڑھی پر آپ تشریف لیں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر خلیفہ وہ ایک سیڑھی نیچے اگر آئے گا تو ظاہر بات ہے امت میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں پر آپ تیسری سیڑھی پر تشریف لے گئے اور وہیں سے دوبارہ خطبے کا آغاز شروع فرمایا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ جب دو تسمے چل رہے تھے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو انہوں نے پھر یہ خیال فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ امت اسی چیز کو ضروری سمجھ لے، انہوں نے پھر جوتے کے اندر، نالین کے اندر ایک سنگل تسمہ ایک اس طرح لگانا شروع فرمایا۔ یہ باب یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی اور یہ باب یہاں پر ختم ہوا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نالین شریفین ہیں، آپ کا جو جوتا مبارک تھا، اس کے متعلق جو روایات ہیں وہ یہاں پر آج کے درس میں ہم نے پڑھی ہیں،
اور اس میں جب انسان یہ حدیث دیکھتا ہے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ ان پر کروڑوں اپنی رحمت نازل فرمائے کہ کیسے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ایک ایک چیز ہم تک پہنچائی. اور آگے جب ہم مزید پڑھیں گے انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلواریں، آپ کی انگوٹھی مبارک اور آپ کی ایک ایک چیز انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے. اللہ رب العزت ان سب کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ